السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم کا ذکر کیوں فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مخلوق صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک میں جہنم کا ذکر فرمایا اور جہنم کے مختلف درجے بھی بیان فرمائے اور مختلف جہنم کے نام بھی بیان فرمائے، تاکہ جب ہم ان کے بارے میں جانیں تو ڈریں کہ جہنم کتنی وحشت ناک دردناک ٹھکانہ ہے، تو ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں جو کہ ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اچھے عمل کرو تاکہ جہنم تمہارا ٹھکانہ نہ بنے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: فرعون، قارون، شداد اور ابلیس میں کیا چیز ایک جیسی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرعون، قارون، شداد اور ابلیس میں ایک ہی چیز کامن تھی، وہ تھی میں، یعنی انا۔ تو اپنے آپ پہ غور کیجئے، کیا آپ تو نہیں ان کے ساتھ شامل؟ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اگر شیطان ہم سے غلطی کرواتا ہے تو سزا بھی شیطان کو ملنی چاہیے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جب کوئی قتل کرتا ہے تو جج اس کو پھانسی کی سزا کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قتل تو اس شخص نے کیا ہوتا ہے، شیطان نے تو نہیں کیا ہوتا۔ شیطان کا تو کام صرف اور صرف آپ کو راہ حق سے ہٹانا ہے، آپ کو ورگلانا ہے، کیونکہ وہ آپ کے راستوں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، سب طرف سے اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اب جب شیطان کی آپ بات مانیں گے تو سزا آپ کو ہوگی، کیونکہ شیطان نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، وہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس دنیا میں بہت سوچ سمجھ سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، ایک راستہ حق کا اور دوسرا راستہ شیطان کا۔ تو آپ سوچ لیجئے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے لوگوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ سانپ درندوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ پھول کے ساتھ کانٹے کیوں رکھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ اچھوں کا پتہ چل سکے۔ سانپ بچھو کو پیدا فرمایا اور بتا دیا کہ اس دنیا میں اگر سانپ بچھو ہیں زہریلے جو کہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، تو جہنم میں بھی یہ 1000 درجے 1000 گنا بڑے ہیں۔ وہاں پہ جہنم ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پہ یہ پائے جائیں گے۔ اور پھول کے ساتھ کانٹے اس لیے رکھے کہ جہنم میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی زہریلی، جو کہ جہنمیوں کو کھانا پڑیں گی۔ تو ہمیں ایک مثال دے دی اس دنیا میں جنت کی بھی اور جہنم کی بھی۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مردوں کو پہلے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، کیوں؟ اور اسی طرح سے عورت کو حکم ہے کہ وہ تھوڑا سختی سے بولے، کیوں؟ آئیے آج اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں مردوں کو پہلے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ خواص خمسہ میں مرد کی نگاہیں خوبصورتی تلاش کرتی ہیں، اور جب ان کو خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے
تو آنکھوں سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو آواز میں سختی سے بولنے کا حکم دیا ہے جب وہ غیر محرم سے بات کریں، اس لیے کہ مرد کو نرم مزاج عورت زیادہ پسند آتی ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو حکم ہے کہ جب بھی نامحرم سے بات کریں تو سخت لہجے میں بات کریں۔ شکراً۔